صدق رسول النبی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارگاہ رسالت میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ کو کہ جن کی شادی کے موقع پر اس عظیم مقدس محفل کا انعقاد کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرمائے اور اس جوڑے کو ہمیشہ خوشحال شاداب اور آباد فرمائے۔ میری پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، زندگی گزارنے کا علم، زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ اگر قرآن سے سیکھو، رسول کی سیرت سے سیکھو، بڑا روشن اور تابندہ نظر آتا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے، عظمت ہے، اگر انسان اس کو سمجھ لے۔ شادی سے پہلے کی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، قرآن کی جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کہتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ جس کی شادی ہونے والی ہے وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس۔ اب امتحان ہے کہ شادی کے بعد آپ کی کمزوری کیا ہے۔ آپ کو بڑی حکمت سے کام لینا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے بڑی آسانی کی زندگی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں، سب کچھ۔ لیکن شادی کے بعد اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ اب آپ کو اس ذمہ داری کو کس طرح پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اور رسول کی سیرت کو دیکھیں تو ہمیں بڑی زبردست تعلیمات نظر آتی ہیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، بڑے اختلافات ہوتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، شوہر بیوی اور بیوی شوہر کو نہیں سمجھ پاتی۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایسی ایسی تعلیمات ہمارے لیے رکھی ہیں کہ اگر ہم ان کو میں سے ایک تعلیم کو بھی اپنا لیں تو کبھی جھگڑے نہ ہوں، کبھی فساد نہ ہو۔ یاد رکھیں، جب شادی ہوتی ہے تو ایک زندگی بدلتی ہے، مرد کی بھی زندگی بدلتی ہے، عورت کی بھی زندگی بدلتی ہے۔ اور مرد کو اللہ نے حکمت دی ہے، دانائی دی ہے، رحمتیں دی ہیں، اس کو حاکم بنایا ہے گھر پر۔ تو حاکم ایسے نہیں بنایا، کوئی چیز تھی جبھی بنایا ہے، کچھ صلاحیتیں تھی جبھی بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ساری صلاحیتوں کو کھو بیٹھ گئے، دے دی ساری صلاحیتیں، نہ قرآن کو دیکھا نہ حدیث کو دیکھا، بلکہ الٹا فساد، جھگڑے اور دوسری چیزوں میں لگ گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر برباد ہوتا ہے، ٹوٹتے ہیں، خراب ہوتے ہیں۔ اور آپ اگر پوری بایوگرافی اٹھا کر دیکھیں تو 99% گھر برباد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف مرد کی ناسمجھی کی وجہ سے۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، اس عظیم موقع پر میں کچھ نصیحتیں آپ کو کرنا چاہوں گا، غور سے سماعت کیجئے گا۔ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی ایک گھر کو چھوڑ کر دوسرے گھر آتی ہے۔ اب امتحان لڑکی کا بھی ہے، لڑکے کا بھی ہے۔ لڑکی اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، بہن بھائی کو چھوڑتی ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر آتی ہے، دنیا بدل جاتی ہے۔ اب اس کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ شوہر پر ہوتا ہے، شوہر پر بھروسہ رکھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرے۔ اور دوسری چیز،
माँ चाहती है कि बेटा मुझसे मोहब्बत करे, दो मोहब्बतें तकसीम करनी है। कैसे? माँ कहती है मैंने इसको अपना खून पिलाया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने बर्तन मांजे हैं, सब कुछ किया है, इसको पढ़ाया है, इस काबिल किया है कि ये शादी कर रहा है, अब ये मेरी खिदमत करे, बीवी के होते हुए भी मेरी खिदमत करे। अब मर्द को समझदारी का मुजाहरा करना है, माँ को माँ की जगह मोहब्बत देनी है और बीवी को बीवी की जगह। हम यहीं पर मार खा जाते। बास तो ऐसे आशिक होते हैं, ऐसे दीवाने होते हैं, वो समझते हैं एक शादी हो गई तो उसके बाद कोई शादी नहीं हो सकती। हालांकि 4 शादियों का इख्तियार दिया है पर शरीयत में 4 शादियों का इख्तियार। हम कुरान की तालीमात से दूर हैं, हम रसूल की तालीमात से दूर हैं, हम कुरान को छोड़कर, हदीस को छोड़कर हम दुनिया को फौकियत देते हैं, हम ऐशो आराम में लग जाते हैं, हम नफ्सानी ख्वाहिशात का शिकार हो जाते हैं। मेरे प्यारे अजीज साथी और दोस्तों, दुनिया एक इम्तिहान है, इस इम्तिहान में गुजरना है और जो हजरात आपसे वाबस्ता है, कल क़यामत के रोज इन सब का जवाब देना है। कैसे? हुकूकुल इबाद माफ नहीं है, हुकूकुल्लाह अल्लाह ताला माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद किसी भी सूरत माफ नहीं। बीवी का हक आपको देना है, माँ का हक आपको देना है, बच्चों का हक आपको देना है, अपने रिश्तेदारों में जो हुकूक है वो सब, उन सब का ख्याल रखना है। अगर इसमें कोताही हुई तो रब की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। अब कैसे बचें? आए रसूल की तालीमात से सीखते हैं, हुजूर की तालीमात से सीखते हैं। उससे पहले मैं एक चीज अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि एक शख्स ने अपनी बेटी को विदा किया और विदा करते हुए कहा कि बेटी जाओ, मैं पीछे बैठा हूँ, दबना नहीं किसी से, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मैं फला जमात से ताल्लुक रखता हूँ, ऐसी की तैसी मारता। तो मेरे प्यारे अजीज साथियों और दोस्तों, ये तरबियत नहीं। बेटी को विदा करते हुए भी तरबियत देनी है। बेटी अब तुम्हारा घर वो है। हजरत उमर फारूक हजरत हफ्सा को विदा कर रहे हैं, अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि बेटी तुम्हारा घर अब वो है, ये नहीं, तुम्हें अब उसको देखना है। तुम जब भी आओगी हम अपनी कदमी उतार कर तुम्हारे कदमों में बिछा देंगे, हम अपनी जगह छोड़ देंगे, तुम हमारी इज्जत हो, सब कुछ हो, लेकिन अब तुम्हारा जहन वहां होना चाहिए, यहाँ नहीं। तरबियत। लेकिन हमारी तरबियत क्या होती है कि बेटा देख लेंगे, फिर क्या होता है, बेटी शेर बनकर जाती है, पर ऊपर से सवा शेर उसकी सास, फिर दोनों में लड़ाइयाँ शुरू होती है, घर आसानी के बजाय जहन्नुम बन जाता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था, हजरत ने इसी तरह किया, अपनी बेटी से कहा बेटा मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है कि डरना नहीं, वो भी गई शेर बनकर, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मुख्तसरन ये फिसाद में फैलना शुरू हो गया। सास ने कहा कि भाई चाय बना दो, चाय में चीनी कम हो गई, सब तरह तरह की चीजें शुरू हुई और घर जन्नत से जहन्नुम बन गया। अब शौहर परेशान, क्या करे, न इधर ना उधर, कैसे कहाँ जाए, परेशान, कभी इधर घर में आता है तो घर जहन्नुम और बाहर जाता है तो बेचैनी बेकरारी। वो जो लड़की थी जो विदा होकर आई थी, उसके दिल में ख्याल आया कि बहुत हो गई, अब तो मैं अपनी सास का पत्ता साफ करती हूँ। याद रखिए, इसमें भी शौहर की कमजोरी हुई। क्या कमजोरी? कि वो माँ की बात बीवी को और बीवी की बात माँ को बता देता है। खामोश। अगर माँ ने बीवी को सिखाने के लिए अगर आपसे कोई चीज कही है, बीवी की कोई खामी आपको बताई है, तो आपको बीवी से नहीं कहना, हिकमत से काम लेना, हिकमत से काम लेना, तरीके से उसको बताना है। अगर आपने कह दिया बीवी से जाकर के मेरी माँ ने ये तुम्हारी शिकायत की है, तो कल ऐसे की तैसी मार देगी, वो आपको बताएगी भी नहीं। और बीवी की बात माँ को नहीं। हिकमत ये है कि आप माँ की तरफ से बीवी की तारीफ करें कि मेरी माँ ने तुम्हारी तारीफ की, तुमने आज अच्छी बातें बताई, ताकि मोहब्बतें बढ़े, मोहब्बतें पैदा हो। अब उस जो लड़की थी उसने दिल में सोचा कि मैं अपनी सास का पत्ता साफ करती हूँ। मेरे ख्याल से वक्त मुख्तसर है, मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। वो एक हकीम साहब के पास गई, उनसे कहा कि आप मुझे कोई गोली दें कि मैं अपनी सास को मैं जहर दे दूं, कोई ऐसा कोई नुस्खा दे दें। तो उन्होंने कहा कि कभी क्यों मारना चाहती हूँ?
کہا میں بہت پریشان ہوں، جب سے میں بیدہ ہو کر آئی ہوں بڑی بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اب میں نہیں رہ سکتی، یا تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں یا پھر میں اپنی ساس کا پتا صاف کر لوں۔ وہ بڑے حکمت والے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں کرو، بڑے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانی۔ پھر انہوں نے اپنی حکمت سے کام لیا، انہوں نے کچھ گولیاں دی، کہا بیٹا یہ زہر کی گولیاں ہیں لیکن یہ ایسے اثر نہیں کریں گی۔ کیسے اثر کریں گی؟ کہا ایسے اثر کریں گی تمہیں جب اپنی سانس کو دو گی تو ان کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ان کو دودھ کے ساتھ دینا، ان کی خدمت کرنا۔ اگر ان کو غصہ آیا تو سمجھو یہ گولیاں اثر نہیں کریں گی۔ اگر میں جلدی مارنے والی زہر دیتا تو اگر تمہاری سانس مر جاتی جلدی تو تمہارا پر شک آئے گا، تمہاری لڑائی ہوتی ہے اپنی سانس سے تو لوگ سب شک کریں گے کہ تم نے مارا۔ تو میں تمہیں اس طرح کی گولی دے رہا ہوں کہ یہ آہستہ آہستہ اثر کریں گی اور آہستہ آہستہ ان کا فتح صاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا صحیح، وہ غصے میں تھے، گولی علی گھر میں چلے گئی۔ اب کیا ہے، شوہر گھر آیا تو معاملہ چینج ہوا کہ بیوی جو ہے وہ دودھ کا پیالہ گرم کر کے ماں کے گھر کمرے کے باہر کھڑی، بھئی کیوں کھڑی ہوں؟ آج میں اپنی ماں کو اپنے ہاتھ سے دودھ پلاؤں۔ اچھا بھئی یہ کیا ہوا؟ کل تو لڑائیاں ہو رہی، کل تو جھگڑے ہو رہے تھے، بات پہ اڑن ہو رہی، اور اب یہ کیسے معاملہ بدل گیا؟ اس نے کہا اچھا۔ انہوں نے دودھ پلایا، ماں کی آنکھ کھلی تو دودھ پلایا اور گولی کھلا دی۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن کیا ہوا کہ ماں نے سب گھر والوں کو بلایا۔ جب اس نے دیکھا میری بہو چینج ہو گئی، میری خدمت کر رہی ہے، رات کو دودھ پلا رہی ہے، صبح میرے اٹھنے سے پہلے کھانا بنا دیتی ہے، میری پسند کا سارا چیز، بڑی خوش ہوئی۔ اس نے اپنے تمام گھر والوں کو بلایا، بیٹوں کو بلایا، کہا کہ اب اس گھر کی مالکن یہ ہے، ساری گھر کی چابیاں اسے دے دی۔ اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ یہ تو میری بیٹیوں سے زیادہ اچھی بیٹی ہے، گلے سے لگایا۔ اس کے دل میں خیال آیا یار میں تو لڑ رہی تھی، میں تو اپنے سانس کو مارنا چاہتی تھی، یہ تو صرف میری سمجھ کا فطور تھا۔ فوراً ساری گولیاں سمیٹی حکیم صاحب کے پاس چلے گئے اور حکیم صاحب سے جا کر کہا حکیم صاحب اب مجھے وہ گولیاں دے جس کا اثر جو پہلے ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب مسکرائے، فرمایا میں جانتا تھا صرف سمجھ کا فطور ہے اور میں نے اسی لیے طاقت کی گولیاں دی تھی، زہر کی گولیاں نہیں، طاقت کی گولیاں دی تھی، زہر کی گولیاں نہیں دی۔ تو اگر سمجھدار ہیں تو بیوی کو بیوی کی جگہ محبت دینی ہے اور ماں کو ماں کی جگہ محبت، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ آئیے حضور کی سیرت دیکھیں، کتنی عظیم سیرت ہے، کیا باکمال سیرت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئی، بخار چڑھا ہوا۔ ایک دن حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو دیکھا برتن جھوٹے پڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ برتن جھوٹے ہیں، آپ کو بڑا سخت بخار تھا۔ حضور علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت عائشہ کو سخت بخار ہے تو میرے پیارے آقا جانے کونین سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام برتن دھونے کے لیے بیٹھ گئے۔ وہ آقا جو دونوں جہانوں کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں نہیں ہوئے، جو اشارہ کرے تو فرشتوں کی فوج نازل ہو جائے، لیکن امت کو سکھا رہے تھے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری غلام نہیں ہے، وہ تمہاری خادمہ نہیں ہے، لیکن تمہارا سہارا ضرور ہے، تمہارے لیے رحمت ضرور ہے، تمہارے لیے اللہ کا کرم ضرور ہے۔ اب تمہیں اس کا خیال کرنا ہے، اس کا خیال کرنا ہے، رحمتیں اسی طرح بنے گی، رحمتیں اسی طرح ملے گی۔ حضور علیہ السلام نے برتن دھو دی۔ جب حضرت عائشہ بیدار ہوئی تو دیکھا برتن صاف، بڑی خوش ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ مجھے پانی چاہیے۔ میں توجہ چاہتا ہوں حضرات، میری طرف متوجہ ہوں۔ فرمایا پانی چاہیے عائشہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا گلاس بھرا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب دیکھیں محبت، علامہ صاحب اوپر تشریف لیں، آئیے ہم ان کو اپنی طرف سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے پہرا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ پانی چاہیے، حضرت عائشہ نے پانی پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ بتاؤ کہ تم نے کس طرف سے پانی پیا تھا، یہ بتاؤ۔ محبت دیکھ رہے ہیں، بیوی سے محبت،
میرے خیال سے کچھ لوگ بور ہو رہے ہیں، آپس میں باتیں کرنے شروع کر دی، میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں، تو میری طرف سے متوجہ ہو، کچھ اہم بات بتا رہا ہوں۔ آج کل جوان لگے ہوتے ہیں کسی طرح شادی ہو جائے، کسی طرح یہ لڈو کھانے کو مل جائے، جب لڈو مل جاتا ہے پھر پریشان ہوتے پھرتے، تو لڈو کو سنبھالنا کو سیکھو، کیسے کرنا ہے، کیسے زندگی کو گزارنا ہے، لمحہ لمحہ امتحان ہوگا، اور پھنس گئے تو پھر نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے، پھنس گئے تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے، طلاق جو ہے نا، طلاق، اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے، حدیث کا مفہوم ہے، مختصر وقت کی وجہ سے میں حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہر رات شیطان سمندر پر اپنا تخت بچھاتا ہے، اس کے چیلے چماٹے حاضر ہوتے ہیں، چیلے حاضر ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اے سردار آپ کو پتا ہے میں نے 2 لڑکوں میں لڑائی کروا دی، دوسرا کہتا ہے اے سردار آپ کو پتا ہے میں نے ایک بندے سے گالی دلوائی دوسرے کو، ایک کہتا ہے کہ میں نے ماں باپ کی نافرمانی کروائی، ایک کہتا ہے میں نے حق تلافی کروائی، سارے آپس میں اپنا جو کارکردگی ہوتی ہے وہ شیطان کی حضور پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیلا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے ابلیس آپ کو پتا ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کروائی، میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کروا دی۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو شیطان اس بات پر بڑا خوش ہوتا اور اپنے تخت سے اتر کر نیچے آتا ہے، اس چیلے چماٹے کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے آج سب سے بہترین کام اس نے کیا، سب سے بہترین کام اس نے کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے طلاق سے 2 گھر برباد ہو جاتے ہیں، بچے الگ رول جاتے ہیں، تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، تو بڑی حکمت سے کام لینا ہے، حضور کی حدیث پڑھیں، حضور کی تعلیمات پڑھیں۔ میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک امتحان ہے، اس امتحان سے گزرنا، اس امتحان سے گزرنا ہے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، ہزاروں برائیاں گنوا دی۔ حضور علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے، سنتے رہے، سنتے رہے، جب وہ خاموش ہو گئی حضور نے فرمایا بتاؤ کوئی اچھائی بھی ہے، کوئی اچھائی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک اچھائی ہے۔ کہا کیا اچھائی ہے؟ کہا وہ میرے ساتھ میرے کاموں میں ہاتھ بڑھا دے۔ فرمایا صرف اسی اچھائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دو، اسی اچھائی کی وجہ سے معاف کر دو۔ ہمارے اندر ایک اور کمزوری یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جج کرتے ہیں، اس کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے حدیث مبارکہ میں اس کو منع کیا گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہو، ایک بندھن ہو، اللہ نے تمہارا رشتہ بنا دیا، اب تمہیں اس کو قائم رکھنا ہے، اور تم قائم رکھو گے، حق کی پابندی کرو گے، تمام کی حقوق کی پابندی کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی۔ وہ اتنا عظیم رب ہے، وہ اتنا رحمت والا رب ہے، وہ کہتا ہے تم میرے احکامات پر عمل کرو، تمہاری زندگی کو میں عبادت بنا دوں، عبادت بنا دوں۔ لیکن افسوس در افسوس ہم فتنہ فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم اس کی بات سن کر، اس کی بات سن کر، اس کی بات سن کر اپنے بیوی اپنے میاں کی کمزوری اور شوہر اپنی بیوی کی کمزوری فوراً دوسروں کو بتانا شروع۔ قرآن کی حکم عدولی، قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم، عورت تمہارا لباس ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور تم اس کا لباس۔ اب اگر تم نے کسی کو بتائی، کمزوری بتائی، تو سمجھو قرآن کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر فتنہ فساد پھیلے گا، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، کرم دور ہو جاتا ہے، فضل دور ہو جاتا ہے، اور پھر بندھن بنتے بنتے ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھی اور دوستو، ایسا موقع کبھی بھی آنے نہیں دیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ارسلان بھائی اور ہمارے عارف بھائی کو ہمیشہ خوشحال و آباد فرما، اور جتنی بھی نظریں ہیں، جتنی بھی لوگ دشمن ہیں، ان سے بھی محفوظ فرما، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی بہت ساری خوشیاں، رحمتیں، عظمتیں ان کو عطا فرما۔
دین اور دنیا کی رحمت عطا فرما، کرم عطا فرما، فضل عطا فرما، ہمیشہ خوشحالی کی زندگی عطا فرما، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ یہ کچھ نصیحت آمیز گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ حق پر قائم رہنے اور حق پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔